اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات جن بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے بزرگوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آسان سا ترجمہ یہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا بول دیں، کیا ہے؟ یعنی قرآن کا فلسفہ کامیابی یہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اب کامیابی ہر بندے کی طلب ہے اور ہر ایک کی کامیابی دنیاوی اعتبار سے جدا جدا ہے۔ ہر ایک بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے، میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، چاہت ہر بندے کی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ چاہتا ہر بندہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر ایک کی کامیابی جدا جدا ہے۔ اگر ایک مل آنر ہے تو اس کی کامیابی اور ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کی کامیابی اور ہے، مکتب اور مدرسہ میں پڑھنے والے طالب العلم کی کامیابی اور ہے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی کامیابی اور ہے، لیکن چاہتا ہر بندہ کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں ملنے والی کامیابی فی نفس ہی تو کامیابی ہے، لیکن وہ حقیقی اور مستقل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر عروج کے ساتھ زوال کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر عزت کے ساتھ ذلت کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر راحت کے ساتھ تکلیف کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر امیری کے ساتھ غریبی کا تصور موجود ہے، دنیا کی ہر سکون کے ساتھ بے سکونی کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر کامیابی کے ساتھ ناکامی کا تصور موجود ہے، لیکن جس کامیابی کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے، اگر وہ نصیب ہو گئی پھر اس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جسے جہنم سے بچا لیے گا اور جنت میں داخل کیا۔ کیونکہ انسان کی زندگی مختصر ہے۔ کیا ہے؟ مختصر ہے، انلیمیٹڈ نہیں ہے، لیمیٹڈ زندگی ہے۔ کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، یعنی اگر آج ایوریج ہم عمر لگانے کتنی بنتی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا ایک دن چھوڑنی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آپ کو عرض کروں، اگر آپ توجہ فرمائیں اس کو زندگی میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ زندگیاں حسین بن جائیں گی۔ قرآن میں خالق فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں جیڑا تسی چاہتے ہونا وہ نہیں ہونا، ہونا وہ یہ جیڑا اللہ چاہتا ہے۔ اب توجہ کرنا، جو ہم چاہیں وہ نہیں ہونا، جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ تو پھر عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دے۔ بڑا حسین جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ علماء کہتے ہیں اے بندہ، اے انسان، تو اپنی 70 سال کی زندگی اس خالق کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق کر دے، پھر جب تو مر کے حشر کے میدان میں آئے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ ما تشتہی انفسکم۔ خالق کائنات فرما رہا ہے گویا اے میرے بندو، دنیا کی مختصر زندگی جیسے میں چاہتا ہوں ویسے گزار کے آ جاؤ، پھر جنت میں جو تم چاہو گے میں تمہیں عطا فرماتا رہوں۔ کتنا حسین سودا ہے۔
دیکھو نا 70 سال کی زندگی ہے تھوڑی، اور ابد الآباد کی زندگی ہے بہت، وہ انلیمیٹڈ زندگی. وہاں پر یہ نہیں کہ کروڑ سال زندہ رہنا ہے یا 10 کروڑ سال زندہ رہنا ہے یا 1 ارب سال زندہ رہنا، نہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. کیا ہے؟ ابد الآباد. کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کوئی نہیں ہوگی. جہنمی کافر مشرک منافق جو جہنم میں رہ جائیں گے ان کو بھی موت کوئی نہیں. جو مومن مخلصین اللہ کے بندے جنت میں چلے جائیں گے انہیں بھی موت کوئی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ہم یہاں مختصر زندگی اس کریم رب کی چاہت کے مطابق گزار دیں تو پھر رب کائنات اپنی رحمت کے گھر جنت میں داخل فرما کر جو ہم چاہتے جائیں گے ہمارا رب ہمیں عطا فرماتا چلا جائے گا. تو اس لیے آج کی اس محفل کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنی چاہتوں کو بدلو. وہ چاہو جو ہمارا رب چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ہمیں دیکھنا، ہمیں ویسا بننا چاہتا ہے. اور میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، تو میں نے آپ کے سامنے کا فلسفہ ایک کامیابی ذکر کیا ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ ہے کامیاب. قرآن کے دوسرے مقام پہ خالق فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جو اصحاب جنت ہوں گے نا وہ کیا ہیں؟ وہ فائزون ہیں. کیا ہیں؟ وہ کامیاب ہیں. اب ہم میں سے ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس راہ پہ چل رہا ہے. دو ہی راہیں ہیں، ایک جنت والی راہ ہے، ایک جہنم والی راہ ہے. میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہم اپنا محاسبہ کر کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس راہ پہ چل رہے ہیں. اب آپ سارے ماشاءاللہ عقل مند بیٹھے ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم راستہ جہنم والا اختیار کریں اور طلب جنت کی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ تو اس کو ایک بندے نے جانا کراچی ہے، وہ بیٹھے ہوئے لاہور والی ٹرین دیتے، کیا کراچی پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا نا. اسی طرح میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، دو راہیں ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. دو گروہ ہیں، دو راہیں ہیں، دو راہیں ہیں، دو رائے ہیں، ایک جنت والی راہ، ایک جہنم والی راہ. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں اور کس راہ پہ چلنا چاہیے. تو کامیابی کا یہ فلسفہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع جب ہو جائیں گی تو پھر رب کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دے گا. آئیے اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ کامیابی کیا ہے، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے. جسے اللہ جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا وہ ہو جائے گا کامیاب. اب اگلا سوال یہ ہے جہنم سے بچیں گے کیسے اور جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس پر میں چند باتیں کرنے لگا ہوں، غور کیجئے گا. پہلی بات علماء فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم بنیادی اور ضروری جو چیز ہے نا وہ ہے ایمان. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مضمون ہے، لمبی روایت ہے. اس کا ایک جز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، ایمان نہ لے آؤ. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کو. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق کا معنی ہوتا ہے سچا ماننا. کیا؟ سچا ماننا. کس کو سچا ماننا؟ علماء کہتے ہیں آمنہ کے لال کو ہر بات میں سچا مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام کو ہر بات میں سچا مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور میرے محبوب کی سچائی کا عالم کیا؟ اگر آپ سبحان اللہ محبت سے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے سبحان اللہ اونچی کہہ دیں تو میں آپ کو ایک بات سنا دوں. صداقت پیغمبر کا کیا عروج ہے اور صداقت پیغمبر کی کیا جولانی ہے. توجہ کیجئے گا. علماء نے لکھا ہے
بدر کی جنگ ہونے سے پہلے غزوہ بدر کفر اور اسلام کا پہلا باقاعدہ معرکہ ہے. کفر اور اسلام آمنے سامنے ہیں. ایک کافر ہے جس کا نام ہے اخنس. یہ دوڑتا ہوا ابو جہل کے پاس آیا. آ کے کہنا ابو الحکم ہماری محمد سے لڑائی ہونے والی ہے, تلواریں چلیں گی, بندے مریں گے, جنگ ہوگی, لیکن ایک تو ہے ایک میں ہوں, تیسرا یہاں پہ کوئی نہیں. لیکن مجھے بات سچ بتانا, کیا توجہ کرنا, کیا محمد سچا ہے؟ کیا محمد سچا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اخنس. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل سے. پوچھنے والا بھی کافر, بتانے والا بھی کافر. پوچھنے والا بھی دشمن رسول, بتانے والا بھی دشمن رسول. لیکن غور کرو آقا کے غلاموں, حضور کی اس پاک محفل میں آنے والوں, ابو جہل کہتا ہے اخنس محمد سے لڑائی اپنی جگہ پر, عداوت اپنی جگہ پر, جھگڑا اپنی جگہ پر, لڑائی اپنی جگہ پر, عداوت اپنی جگہ پر, میں نے اس کی نبوت کو نہیں مانا, یہ اپنی جگہ پر. لیکن اگر تو سچ پوچھنا چاہتا ہے, مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے, ان محمد لصادق وما کذب محمد قط, محمد سچا ہے, سچا ہے, سچا ہے. محمد وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. سبحان اللہ. اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضور کو دشمن بھی سچا کہیں اور ہمیں اپنے بھی سچا نہ کہیں تو ہم حضور کی سیرت سے کتنا دور ہیں, حضور کی شریعت سے کتنا دور ہیں, حضور کے دین سے کتنا دور ہیں. ان محافل کا مقصد جہاں اپنے مرحومین کے اصال ثواب ہوتا ہے, وہاں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بدلیں, ہم اپنی زندگیوں کو کیسے چینج کریں, اور اپنی زندگیوں میں کیسے ہم اپنی زندگیوں کو حسین بنائیں. تو میرے پیارے اور محترم بھائیو, دوستو, بزرگوں, پہلی بات یہ ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا, وہ ہے کامیاب. اور کامیابی کے لیے جو بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان. کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان نام ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بات میں سچا مان لینے کا. کیا؟ سچا مان لینے کا. اور میرے پیارے محترم بھائیو دوستو, دوسری بات جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے, وہ ہے خدا کی رحمت, مصطفیٰ کی شفاعت. خدا کی رحمت اور حضور کی شفاعت. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, للانبیاء منابر من ذہب, قیامت کا دن ہوگا, نبیوں کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے, فیجلسون علیہا, نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے, وَيَبْقَى مِنْبَرِي, میرا ممبر خالی ہوگا, لا اجلس علیہ او لا اقعد علیہ, فرمایا میرا ممبر خالی ہوگا, میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. آقا آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے سلطان ہیں, آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آقا کے غلاموں غور کرنا, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی, میں اس خوف کی وجہ سے اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے, میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے. آقا جب آپ اپنے ممبر پہ نہیں ہوگے تو کہاں ہوگے؟ حدیث بتاتی ہے, حضور نے فرمایا, قائما بین یدی ربی, میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور میں عرض کروں گا, یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی. آقا کی محفل میں آنے والوں ان جملوں پہ غور کرنا. نبی رحمت فرماتے, میں کہوں گا یا رب امتی, یا رب امتی. احادیث بتاتی ہیں آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک نبی اور رسول بھی حشر کے میدان میں کہیں گے, نفسی نفسی, لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے, حشر کے میدان میں ایک آمنہ کلال ہوگا جس کی زبان پہ امتی امتی ہوگا. پھر ضروری ہے تو نبی حشر میں بھی ہمیں نہ بھولے, تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے اس دنیا میں ہما وقت مصطفیٰ کو یاد کرتے رہے, حضور کی یاد سجاتے رہے, حضور کا ذکر کرتے رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت من میں بسا کر حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ رب کی رحمت بھی نصیب ہوگی, آمنہ کے لال کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. حضور کیا فرماتے ہیں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور کہوں گا یا رب امتی, اور میرا کریم رب مجھ سے فرمائے گا, ما ترید ان اصنع بامتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ فرمائے گا, حبیب پیارے, ما ترید, تیرا ارادہ کیا ہے, تیری چاہت کیا ہے حبیب, تو کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھو چاہتے پیغمبر کا عروج دیکھیں, اللہ بے نیاز ہو کر
حشر کے میدان میں فرمائے گا ما ترید، حبیب چاہت تیری ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ اب سننا آقا کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اجل حسابہم، یا اللہ میری تو آج کوئی چاہت ہے کہ میری امت کا حساب جلدی لے لے، میری امت کا حساب جلدی لے لے۔ کریم آقا فرماتے ہیں فیدعا بہم، پھر میرے غلاموں کو بلایا جائے گا اور بلا کر فیحاسبون، ان کا حساب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ حساب کے بعد فیصلہ کیا آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں فیصلہ یہ ہوگا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، فرمایا میرے کچھ غلام ایسے ہوں گے جو میرے کریم رب کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مجھے محمد کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ساتھو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑھے حال تے کرم ہزار کسے ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان والی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن، وہ سی نفسی نفسی جد محشر وچ وہ دو جلوہ گر سرکار تھی سن، جنیا ناتا تابش پڑھ دے ہیں وہ دے لب ہل سن بیڑے پاک تھی سن۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، اب دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک خدا کی رحمت ملے گی تو بندہ جنت میں چلا جائے گا، دوسرا حضور کی شفاعت مل جائے گی تو بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، ٹائم بتاتے رہنا تاکہ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک رحمت خدا اور دوسرا شفاعت مصطفیٰ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے خدا کی رحمت ملے گی کیسے؟ اللہ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ میاں صاحب نے کہا نا تھا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاوے میرا۔ وہ کریم تو بخشنے والا ہے، لیکن ہمارے اندر طلب کتنی ہے، ہمارے اندر جستجو کتنی ہے، ہمارے اندر اس رحمت کے حصول کے لیے طلب کتنی ہے۔ آج کی محفل میں اگر یہ بات سمجھ کے چلے جاؤ گے اللہ کے کرم سے زندگیاں بدل جائیں گی۔ خدا کی رحمت کے حصول کے ذرائع قرآن نے بھی بتائے ہیں، آمنہ کے لال نے بھی بتائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن کہتا ہے رب کریم اسے اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ رب کیا کرے گا؟ اسے اپنی رحمت عطا کر دے گا۔ ایک بات، دوسری بات قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جب تم ایسا کر لو گے تمہیں رب کریم اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ تیسرا مقام وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، آمنہ کے لال کی اطاعت کرو، تمہیں خدا کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ خدا کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی رحمت کے طالب بن جائیں، اس کی رحمت کی جستجو کرنے والے بن جائیں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں اور جستجو پیدا کریں، اور رب کائنات کی رحمت کے تین حصول جو قرآن میں بیان کیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے خدا کی رحمت ملتی ہے۔ رب کریم چاہتا ہے تم نماز پڑھو، ہمیں چاہیے نماز پڑھیں۔ رب چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے بندو ایمان والو شراب کے قریب نہ جاؤ، ہمیں چاہیے شراب چھوڑ دیں۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ہم بے حیائی سے بچ جائیں۔ رب کائنات چاہتا ہے میرے بندے زکوٰۃ ادا کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ رب کائنات ایک جملے میں اگر سارا میں سمیٹوں تو جملہ یہ بنتا ہے رب چاہتا ہے میرے بندوں گناہوں سے منہ موڑ لو، میری بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر لو، جب تم توبہ کر لو گے میں تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت کریمہ کا مضمون یہ بنتا ہے خالق کائنات
رحمت ہو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر کے حد سے بڑھ جاؤ پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جب بھی پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آؤ آج کی اس بابرکت محفل پاک کے صدقہ میں توبہ کرو۔ زندگی مختصر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کب موت کا پیغام آ جائے، ایک نہ ایک دن جہان چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ کیا ہماری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو فکر کرو۔ کیا کرو؟ فکر کرو۔ کاش کہ آج کی یہ محفل ہماری زندگی کو بدلنے والی بن جائے۔ محفلیں ہوتی ہیں، ہم آتے ہیں، بدلتے نہیں ہے، سنتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں۔ محفل میں آنے سے پہلے بھی بے نمازی تھی، محفل میں آنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو پھر محفل میں آ کے کیا سیکھا؟ محفل میں آنے سے پہلے بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ تھا، محفل میں آنے کے بعد بھی ماں باپ کا فرما بردار نہ بنے تو پھر ہم محفل میں آ کے کیا سیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تو جنت میں جانے کے لیے جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آخری بات اور بعد میں سمیٹ دوں گا، وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جہاں خدا کی عبادت ضروری ہے، مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے، صحابہ کا ادب ضروری ہے، اہل بیت کی الفت ضروری ہے، وہاں ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب ماں باپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے یارو، جن کا صرف چہرہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیں اللہ اس چہرہ دیکھنے پر حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خدمت نہیں کی، فقط بیٹھا بیٹھا چہرہ دیکھ رہا ہے، وہ جن کا چہرہ دیکھے تو حج کا ثواب مل جاتا ہے، ان کی خدمت کریں گے تو رب کائنات کتنا عطا فرمائے گا۔ اور جو بزرگ بیٹھے ہیں یا جن بھائیوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حسین فرمان جاری کیا۔ مفہوم روایت یہ ہے، فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، میرا رب اس قبر کی زیارت کرنے پر بھی اس کو حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ دیکھیں ماں باپ کی کتنی بڑی شان ہے۔ اور جوانوں، یہ آپ کے لیے پیغام ہے، اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہماری قدر، یہ تو زمانے کا دستور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ رب کریم اپنے کرم سے ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضرت مجھے بتائیں کیا میں نیک ہوں یا نیک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ابھی مینوں کتنا پتہ لگے کہ تو نیک ہے یا نہیں۔ اب ان بزرگوں نے کیا بات کی توجہ کرنا، انہوں نے کہا کیا تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ دیکھیں کتنا حسین جواب دے رہے ہیں، کیا تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ ہاں الحمدللہ میں ان کے لیے بہت کثرت کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ تم نیک ہو۔ کیا ہو؟ نیک ہو۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا حدیث پیغمبر میں یہ آتا ہے، آقا نے فرمایا جب ابن آدم مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ جو بندہ نیک اولاد چھوڑ جائے، کیا اور یادعو لہو، اور پھر وہ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہیں؟ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ماں باپ کی قبر کی زیارت کا اجر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زیارت کرو، حج کا ثواب۔ اور جو کثرت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، حدیث میں اگلے الفاظ یہ ہیں، جو کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا رہتا ہے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے رب کے فرشتے آ کر اس بندے کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اختتامی گفتگو اس پیغام پر کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلو، جائزہ لو۔ اگر جنت والی راہ پر ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، اگر خدا نہ کرے دوسری راہ پہ ہیں تو ابھی سانسوں کی مالا چل رہی ہے، وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ کریم رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب کائنات اپنے کرم سے اپنے بندوں پر ضرور کرم فرماتا ہے اور رحمت عطا فرما کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اسلامی بہنوں تک آواز یقیناً جا رہی ہوگی، جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، آپ جو بھائی بیٹھے ہیں، جو والدین بحیثیت والد بیٹھے ہیں، یہ اپنی بیٹیوں تک لے جائیں، جو شوہر بیٹھے ہیں بیویوں تک یہ پیغام لے جائیں۔ حضور کی بڑی حسین حدیث ہے، آقا نے فرمایا مفہوم روایت ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے،
اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ 4۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، کونین کے والی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں کو بدلیں، آقا کی محبت اپنے من میں بساؤ، حضور کی سنت اور شریعت کو اپنے ظاہر پہ سجاؤ، اپنے گھر میں دین لاؤ، اپنی معاشرت میں دین لاؤ، اپنی تجارت میں دین لاؤ، ہر ایک معاملے میں دین کو سب سے پہلے رکھو۔ جب ہم دین کو فالو کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ جتنی بے سکونیاں زندگی میں ہے نا، یہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ سکون دلوں کا چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ بھاگو، بس خدا کا ذکر کرو، اللہ اپنے ذکر کی برکت سے تمہیں دلوں کا چین عطا کر دے گا۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، عشق رسول اپنے من میں بسائیں گے، سنت رسول اپنے ظاہر پہ سجائیں گے، پھر رب کی رحمت یہ پکار اٹھے گی کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اس بابرکت محفل پاک صدقہ میں اپنے من سے عہد کرتے ہوئے نیت کا اظہار ممکن ہو تو ہاتھ اٹھا کے کر لیں، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سود کا دھندا نہیں کریں، شراب نہیں پئیں، بے حیائی نہیں کریں گے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور خدمت کر کے رب کو راضی کریں گے۔ اللہ راضی ہو گیا تو اللہ اپنے کرم سے جنت عطا کر دے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ عرض کیا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کیا، اللہ ان کی درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔